اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی فیہ طاعت الخاشعین واشرح فیہ صدری بانابت المخبتین بامانک یا امان الخائفین۔ خدایا اس مہینے میں اپنے خاشع بندوں والی اطاعت عطا کر اور وہ سعی صدر عطا کر جو تیرے خاکسار اطاعت شعاروں والا ہے۔ تیری امان کے واسطے اے ڈرے سہمے ہووں کی امان۔ سب سے پہلے ہم کریم اہل بیت سبط اکبر رسول خدا حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج 15 رمضان المبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا تعلیم فرمائی اس کا پہلا فقرہ ہے کہ پروردگار اس مہینے میں ہمیں خاشع بندوں والی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ یعنی اللہ کے جو خاشع بندے ہیں، یہ کون ہیں خاشع بندے؟ اس کے بارے میں خشوع کسے کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں علماء نے بیان کیا کہ اگر انسان نماز میں کھڑا ہو تو نماز کے میں اس کا ذہن اللہ کے علاوہ کہیں اور نہ ہو۔ اگر نماز میں انسان کا ذہن اللہ کے علاوہ کہیں نہ ہو تو یہی خشوع ہے۔ نہ صرف نماز بلکہ وضو کے لیے بھی ہے، جیسا کہ امام سجاد علیہ السلام جب وضو کرتے تھے تو آپ کے اندر وہ خشوع و خضوع ہوتا تھا جس کی کوئی مثال نہیں ہے دنیا میں۔ یا آج جن معصوم کی ولادت ہے یعنی امام حسن مجتبی علیہ السلام، روایت میں بیان کیا گیا ہے، روایت میں آیا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو امام حسن مجتبی علیہ السلام کے بدن کانپنے لگتا تھا، آپ کے اندر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ آپ وضو کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تھے۔ کسی نے کہا کہ فرزند رسول یہ آپ کا کیا عالم ہے؟ فرمایا کہ میں اس پروردگار کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جو ہم سب کا خالق ہے، بہرحال وہ سب سے بڑا ہے۔ تو یہ خشوع و خضوع ہے کہ انسان کے اندر خشوع یہ ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب نہ ہو۔ اسی لیے دعائے سورہ مومنون میں اللہ تبارک و تعالی جہاں مومنین کی کامیابی کی نشانی بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے قد افلح المومنون، مومنین کامیاب ہو گئے، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون۔ مومنین کون کامیاب ہو گئے ہیں؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، یعنی نماز میں خاشع ہیں۔ یعنی جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو نماز میں اللہ کے علاوہ ان کا ذہن کہیں اور نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ صرف اسلام روحانیت کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام یہ صرف نہیں کہتا کہ انسان صرف نماز روزہ صرف اللہ کے حق کی ادائیگی، بلکہ اسلام نے دین نے جہاں اللہ کے حق کی ادائیگی واجب کی ہے وہیں اللہ کے بندوں کے بھی حق کی ادائیگی واجب کی ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں اس کا جہاں روزہ رکھنے کا حکم ہے، جہاں اللہ کی اطاعت کا حکم ہے، جہاں اللہ کی عبادت کا حکم ہے، وہیں بندگان خدا کی خدمت اور مدد کا بھی حکم ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے تو خشوع کا یہ عالم تھا کہ آپ کے پیر سے تیر نکال لیا گیا لیکن آپ کو پتہ نہیں چلا۔ لیکن اس نماز کے دوران جب اللہ کے بندے نے مدد مانگی، پوری مسجد میں کسی کو سنائی دیا ہو یا سنائی نہ دیا ہو، لیکن علی نے سن لیا اور علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دے دی۔ یعنی بتایا کہ جس طرح سے پروردگار میں تیرے حق سے غافل نہیں ہوں کہ میں تیری نماز پڑھ رہا ہوں، ویسے ہی تیرے بندے کے بھی حق سے غافل نہیں ہوں۔ اسی طرح روایت میں ہے کہ مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام مسجد الحرام میں اعتکاف میں ہیں۔ ظاہر اعتکاف سے ضرورت کے علاوہ باہر نہیں نکلا جا سکتا ہے۔ اسی وقت ایک شخص آتا ہے مدد کے لیے اور کہتا ہے کہ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا، مولا مسجد سے باہر جانے لگتے ہیں۔ کسی نے کہا فرزند رسول آپ اعتکاف میں، آپ معتکف ہیں، آپ کیسے باہر جا رہے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں نہیں پتا کہ بندگان خدا کی ذمہ داری اور ان کی امداد کرنا اعتکاف میں رکاوٹ نہیں ہے؟ تو یہ پہلا مسئلہ آج کی دعا کا ہے۔ دوسرا اہم مسئلہ جو آج کی دعا میں ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار ہمیں سعی صدر عطا کر جو تیرے اطاعت شعار بندوں کا ہے، کیونکہ شرح صدر بہت ہی ضروری ہے۔
کیونکہ اس کے بغیر دین کا کوئی اہم کام انجام نہیں پا سکتا ہے۔ جناب موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا جناب موسیٰ کو کہ اے موسیٰ اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ جناب موسیٰ نے دعا کی ہے، اس وقت جو پہلی دعا ہے جناب موسیٰ کی وہ یہی شرح صدر ہے، سعی صدر کی دعا ہے۔ قال رب اشرح لی صدری، پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، مجھے سعی صدر عطا کر۔ یہ سینے کو کشادہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کا ظاہری جسم بڑا ہو جائے، بلکہ اس کے اندر صبر و ضبط کا مادہ آ جائے۔ جناب موسیٰ دین کے ایک اہم کام کے لیے نکلے ہیں، دشمن خدا سے جنگ اور جہاد کے لیے جا رہے ہیں، دشمن خدا سے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں۔ پہلی دعا ہے پروردگار ہمارے اندر سعی صدر پیدا ہو جائے، شرح صدر آ جائے۔ جناب موسیٰ نے بتا دیا، قرآن نے بتا دیا کہ جب دین کے کسی کام کے لیے آگے بڑھنا ہوگا تو دین کے کام میں پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کے اندر شرح صدر ہو، انسان کے اندر سعی صدر پایا جاتا ہو، انسان کے اندر قوت برداشت ہو، کیونکہ جب انسان کے اندر قوت برداشت نہیں ہوگی تو وہ دین کا کام نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا ماہ رمضان المبارک میں یہ اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ پروردگار سے دعا کریں، پروردگار ہمیں سعی صدر عطا کر دے، کیونکہ یہ سعی صدر بہت سے اہم مسائل میں انسان کو آگے بڑھاتا ہے، انسان کو دنیا کے دیگر مشکلات سے آزاد کراتا ہے، اور یہ چیز اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب انسان جہاد اصغر نہیں بلکہ جہاد اکبر کا غازی ہو، یعنی وہ اپنے نفس پر کنٹرول کر چکا ہو، اپنے نفس پر غالب آ چکا ہو۔ جب وہ اس منزل پہ آ جائے گا کہ اس کے اندر سعی صدر پائی جائے گی، وہ دوسرے کو برداشت کر سکتا ہوگا، تو پھر وہ ایک عظیم کارنامہ انجام دے سکتا ہے، عظیم کام انجام دے سکتا ہے۔ آپ دیکھیں تاریخ اصحاب میں شہدائے کربلا کی تاریخ، امیر المومنین کے مخلص اصحاب، امام حسن مجتبیٰ کے مخلص اصحاب، دیگر ائمہ کے مخلص اصحاب، کہ ان کے اندر کس طرح سے سعی صدر تھا، ان کے اندر کیسا سعی صدر تھا کہ وہ خود کو دوسرے پہ قربان کرتے تھے۔ جس میں سے ایک عظیم نام تاریخ میں ہے، وہ ہے جناب بہلول کا نام۔ جناب بہلول کا نام، جن کو ہم بہلول دانا یا دیوانہ کہتے ہیں، جبکہ وہ بہلول دانا ہیں، اگرچہ دشمن نے دیوانہ انہیں کہا لیکن وہ دانا تھے، وہ فقیہ اعظم تھے جناب بہلول۔ ان کے درس میں عام لوگ نہیں بلکہ فقہا آتے تھے، 1000 سے زیادہ فقہا ان کے درس میں آتے تھے اور ان سے کسب فیض کرتے تھے۔ لیکن جب ہارون رشید نے ان کو قاضی القضات بنانا چاہا، اور قاضی القضات کا مطلب یہ تھا کہ وہ بعد میں امام موسی کاظم علیہ السلام کو شہید کرنے کا فیصلہ کریں، تو انہوں نے آ کے امام موسی کاظم علیہ السلام سے مسئلہ دریافت کیا۔ امام نے فرمایا کہ اے بہلول، اپنے ہاتھوں کو میرے خون سے رنگین نہ کرنا ورنہ جہنم میں چلے جاؤ گے۔ مولا کیا کروں؟ کہ دیوانگی ظاہر کرو۔ بہلول نے دیوانگی ظاہر کر لی۔ کہنا آسان ہے، سننا آسان ہے، لیکن اس منزل پہ آ جانا کہ جو فقیہ اعظم ہو کہ زمانے کے علماء و فقہا جس کے درس میں آتے ہوں، وہ دیوانگی ظاہر کر رہا ہے، وہ اپنی شخصیت کو ختم کر رہا ہے۔
جناب بہلول یا اس طرح کے جو خاشع بندے ہیں اللہ کے، وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ انسان جو سوچتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں، میری دولت یہ ہے، میری شہرت یہ ہے، میرا عہدہ یہ ہے، میرا علم یہ ہے، اسے یاد رکھنا چاہیے نہ دولت تمہاری ہے، نہ شہرت تمہاری ہے، نہ عہدہ تمہارا ہے، نہ یہ علم تمہارا ہے، یہ اسی پروردگار کا ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب فقیر ہو اللہ کے نزدیک، وہ غنی مطلق ہے۔ لہذا اگر اس نے دیا ہے علم تمہیں عہدہ دیا، تمہیں منصب دیا، تمہیں شہرت دی، تمہیں ثروت دیا، جو کچھ بھی دیا ہے وہ امانت ہے، جب اس کا حکم ہو اس کی اطاعت میں یہ سب کے سب قربان کر دو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔